بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حرم مدنی میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے ابو قدامہ، تم نے اللہ کی راہ میں ایک عمر گزاری ہے، جہاد و قتال کے اس سفر کا سب سے حیرت انگیز کوئی واقعہ سناؤ۔ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنانا شروع کیا کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ صلیبیوں سے لڑنے کے لیے محاذ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں جب رکا شہر سے گزرے تو وہاں کی مسجد میں لوگوں کو اللہ کی راہ پر جہاد پر ابھارا۔ جب رات نے ڈیرے ڈال دیے تو میں نے رات گزارنے کے لیے ایک جگہ کرائے پر لی۔ رات کا کچھ حصہ ہی گزرا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کو چادر میں لپٹا ہوا پایا۔ میں نے پوچھا، کیا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ کیا تم ابو قدامہ ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا، تم نے محاذ کے لیے مال جمع کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، جمع کیا ہے۔ تو اس نے ایک رکا اور بالوں سے بنی ہوئی رسی مجھے دی اور روتی ہوئی لوٹ گئی۔ میں نے رکے کو جب پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم نے ہمیں جہاد کی طرف بلایا ہے، مگر میں عورت ہوں، جہاد کی قدرت نہیں رکھتی، مگر اپنی بہترین شاید تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ یہ میرے بالوں سے بنی ہوئی رسی ہے، اسے اپنے گھوڑے کی زماں بنا لو۔ کیا خبر اللہ میرے بالوں کو اپنی راہ میں تیرے گھوڑے کی رسی بنی دیکھے تو مجھے بخش دے۔ میں اس خاتون کی مغفرت اور جنت کے شوق پر حیران رہ گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں اور میرے ساتھی رکا سے نکلے۔ کچھ ہی آگے گئے ہوں گے کہ پیچھے سے ایک گھڑ سوار نے آواز لگائی، اے ابو قدامہ، رک جائیے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم چلو، میں ذرا اس کا پتہ لگا کر آتا ہوں۔ میں اس گھڑ سوار کے پاس آیا تو وہ کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ مجھے مل گئے اور میں نامراد نہیں لوٹا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، مگر اپنا نقاب تو ہٹاؤ تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اگر لڑنے کے قابل ہوئے تو چلے جانا، اور چھوٹے ہوئے تو تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ جب اس نے نقاب ہٹایا تو گویا چہرہ نہیں چاند تھا، 17 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کہا، بیٹا تمہارا باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ وہ صلیبیوں کے ہاتھوں شہید ہو چکا ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں زندہ ہے۔ تو بیٹا اس کے پاس جاؤ اور اس سے اچھا معاملہ کرو، کیونکہ جنت اسی کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ آپ میری ماں سے واقف نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس لڑکے نے کہا، جس عورت نے رات کو آپ کو امانت سپرد کی تھی، کیسی امانت؟ اس لڑکے نے کہا، ارے وہی رسی والی۔ بڑی جلدی بھول گئے ہو چچا کہ آپ کے پاس کوئی عورت رکا اور رسی لے کر نہیں آئی تھی؟ ابو قدامہ نے کہا ہاں ہاں۔ وہ لڑکا کہنے لگا، وہ میری ماں ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ جہاد پر نکلو اور قسم دی ہے کہ واپس مت آنا، اور اس نے مجھ سے کہا ہے، اے بیٹا جب کفار سے ملو تو پیٹھ مت پھیرنا، اپنی جان اللہ کے سپرد کر دینا اور اس سے رفیق اعلیٰ کی ہمسائی کی طلب کرنا۔ جاؤ اپنے ماموں اور باپ کے ساتھ جنت میں رہو۔ بیٹا اگر اللہ نے تجھے شہادت دی تو میری شفاعت بھی کرنا۔ پھر اس نے مجھے سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، الہی یہ میرا بیٹا ہے، میرے دل کی ٹھنڈک، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تجھے سونپتی ہوں، بس اسے اس کے باپ اور ماموں سے ملا دے۔ پھر وہ لڑکا کہنے لگا، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے اپنے ساتھ جانے سے مت روکیے، میں انشاءاللہ شہید بن شہید ہوں، میں اللہ کی کتاب کا حافظ ہوں اور گھڑ سواری اور تیر اندازی جانتا ہوں، کم عمر سمجھ کر کمتر مت سمجھیے۔ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے جذبات دیکھے تو اسے ساتھ لے لیا۔ خدا کی قسم وہ سواری میں سب سے تیز رفتار تھا اور پڑاؤ کے وقت سب سے زیادہ چاقو چوبند تھا۔ ہمہ وقت ذکر الہی اس کی زبان پر جاری رہتا۔ سفر کے دوران ہم لوگ ایک جگہ پر اترے، ہمارا روزہ تھا۔ لڑکے نے اصرار کیا کہ میں افطاری بناؤں گا۔ وہ افطاری بنانے چلا گیا، کافی دیر ہو گئی مگر آیا نہیں۔ میرے ساتھی نے کہا، ابو قدامہ ذرا جا کر دیکھو تو صحیح تمہارے دوست کا کیا معاملہ ہے۔ میں گیا تو میں نے دیکھا لڑکے نے لکڑیاں جلا کر دیج کر چڑھا رکھا ہے، مگر تھکاوٹ اور نیند کے مارے پتھر پر سر رکھ کر سو چکا ہے۔ میں نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، مگر خالی ہاتھ لوٹنا بھی درست نہیں تھا، سو میں کھانا تیار کرنے لگا اور لڑکے کو دیکھتا رہا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا مسکرا رہا ہے، پھر اس کی مسکراہٹ شدید تر ہو گئی، حتیٰ کہ کھل کر ہنسنے لگا، پھر یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب مجھے دیکھا تو گھبرا گیا اور کہنے لگا، معاف کیجیے، آپ کو لیٹ کر دیا، آپ مجھے کھانا بنانے دیجیے، میں جہادی سفر میں آپ کا خادم ہوں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم تجھے کچھ نہیں بنانے دوں گا، حتیٰ کہ تو مجھے بتائے کہ کس چیز نے تجھے ہنسایا تھا۔
کہنے لگا یہ تو بس ایک خواب تھا، میں نے اللہ کی قسم دی کہ تو مجھے لازمی بتائے گا۔ کہنے لگا چاچا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور اس کا حسن و جمال ایسا ہی ہے جیسا اللہ کی کتاب بتاتی ہے۔ میں حیرت کے مارے چلتا جا رہا تھا کہ میں نے ایک جگہ جگمگاتا محل دیکھا۔ ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی تھی، چھت موتیوں، یاقوت اور جوہرات سے بنی تھی اور دروازے سونے کے تھے، اور کچھ لڑکیاں اس کے دروازوں پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم نے روزہ کھولا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ محاذ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلے دن جب دشمن سامنے آ گیا اور جہاد کی صفیں بنا لی گئی تو میں اس لڑکے کو ڈھونڈنے لگا تو اسے اگلی صفوں میں پایا۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا بیٹا کیا تجھے اموار جہاد کا تجربہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، یہ میرا پہلا معرکہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا جیسا تم سمجھتے ہو ویسا نہیں ہے، یہ لڑائی کا معاملہ ہے، اس میں خون بہتا ہے، بس تم پیچھے آ جاؤ، اللہ نے فتح دی تو تم بھی فاتحین سے ہوں گے، اور اگر معاملہ برعکس ہوا تو کم سے کم سب سے پہلے نہیں مارے جاؤ گے۔ تو اس لڑکے نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں ہی کہہ رہا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اہل جہنم میں سے ہو جاؤں معاذ اللہ؟ ابو قدامہ نے کہا بیٹا ایسا قطعاً نہیں ہے، ہم جہنم سے بچنے کے لیے ہی تو جہاد کرنے نکلے ہیں، تو چچا جان کیا میں سب سے پہلے پیٹ پھیر کر اہل جہنم میں سے ہو جاؤں؟ میں نے اس سے کہا بیٹا یہ آیت کا محل نہیں ہے، لیکن وہ لوٹنے سے انکاری رہا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی لے جانا چاہا مگر وہ ڈٹ گیا۔ اسی اثنا میں لڑائی شروع ہو گئی اور وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ شاہ سوار ٹکرائے، نیزے بلند ہونے لگے، تلواریں چمکنے لگی، گردنیں کٹنے لگی، ہاتھ پاؤں اڑتے رہے، گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ہر بندہ اپنی لڑائی لڑنے لگا، دوست کو دوست کی خبر نہ رہی۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صلیبیوں کو شکست دے دی۔ فتح کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، ظہر کی نماز ادا کی اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے پیاروں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، مگر اس لڑکے کا کوئی عزیز نہ تھا، اس کا پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ میں اس کی تلاش میں نکلا تو آواز آئی ہے لوگوں میرے چاچا ابو قدامہ کو بلاؤ، میرے چاچا ابو قدامہ کو بلاؤ۔ جب میں آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا تو لڑکے کی لاش کو پایا، نیزہ اس کے جسم سے پار ہو چکا تھا، گوڑے اس کے جسم کو رون چکے تھے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، گوشت باہر نکلا ہوا تھا اور اعضاء الگ الگ جیسے یتیم بچہ صحرائی طوفان کی نظر ہو گیا ہو۔ میں اس کے قریب گیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو سیدھا کیا اور چیخ کر بولا یہ رہا تیرا چاچا ابو قدامہ، بولو میرے بیٹے۔ وہ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے وصیت سنانے کے لیے زندہ رکھا، بس غور سے سنیے۔ میں اس کی حالت پر رو پڑا، مجھے اس کی خوبیاں اور اس کے حسن و جمال یاد آیا، اس کی ماں کی یاد آئی کہ جس نے اپنے خامند اور بھائیوں کا غم کاٹا اور اب اس جگر کے گوشے کا کاٹے گی۔ میں اپنے کپڑے سے اس کے چہرے کا خون صاف کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا چاچا اپنا کپڑا کیوں گندا کرتے ہو، میرے کپڑے سے صاف کر دو۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ لڑکا کہنے لگا میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ میری شہادت کے بعد آپ رکا جائیں گے اور میری ماں کو خوشخبری دیں گے کہ اللہ نے اس کا بھیجا ہوا تحفہ قبول کر لیا اور اس کا بیٹا اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا ہوا مارا گیا، نہ کہ پیٹ پھیرتے ہوئے۔ اگر اللہ نے میری شہادت قبول کی تو میں اپنی ماں کا سلام اپنے باپ اور ماموں کو پہنچاؤں گا۔ پھر کہنے لگا چاچا جان مجھے ڈر ہے کہ میری ماں کو یقین نہ آئے، آپ میرا خون آلود کپڑا ساتھ لے جائیے تاکہ اسے یقین آ جائے اور اسے کہنا کہ آپ جنت میں ملیں گے۔ اور چچا جان جب آپ میرے گھر جائیں تو میری 9 سالہ بہن ہے جو میرے گھر آنے پر خوش ہوا کرتی تھی اور نکلنے پر غمگین۔ اس نے اپنے باپ کا غم دیکھا ہے اور اب میرا غم دیکھے گی۔ اس نے نکلتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ بھیا دیر نہ کرنا، بس آپ اسے دلاسا دیجیے گا اور اسے کہنا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ پھر اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ چچا جان رب کعبہ کی قسم میرا خواب سچ ثابت ہوا۔ پھر اس نے حرکت کی اور اس نے جان اللہ کے سپرد کر دی۔ میں نے اس کے کپڑے کا ایک حصہ رکھ لیا۔ جب اسے دفنا چکا تو میرا سب سے بڑا کام اس کی وصیت پر عمل کرنا تھا۔ میں رکا لوٹ گیا، مجھے اس کی ماں کا نام اور گھر کا کوئی پتہ نہ تھا۔ گھومتے پھرتے میں گھر کے سامنے پہنچا جس کے دروازے پہ ایک بچی کھڑی تھی جو ہر گزرنے والے سے پوچھتی تھی چچا جان کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر وہ کہتا جہاد سے تو اپنے بھائی کا پوچھتی، مگر کسی کو اس کا معلوم نہ تھا، حتیٰ کہ وہ رو پڑی اور کہنے لگی کیا ہو گیا ہے کہ سارے لوگ آ رہے ہیں مگر میرا بھائی نہیں آ رہا۔ میں نے اس کا حال دیکھا تو اس کے پاس گیا، مجھ سے بھی اس نے وہی پوچھا۔
میں نے کہا بیٹی آپ کی والدہ کہاں ہے؟ وہ اندر سے اپنی والدہ کو بلا لائی۔ اس کی والدہ آئی تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ ابو قدامہ تعزیت کرنے آئے ہو یا خوشخبری دینے؟ ابو قدامہ نے کہا کیا مطلب؟ تو اس عورت نے کہا اگر تم مجھے بتاؤ گے کہ میرا بیٹا آگے بڑھتے ہوئے مارا گیا تو خوشخبری ہے، اللہ نے میرا تحفہ قبول کیا جسے میں نے 17 سال سے تیار کر رکھا تھا، اور اگر بتاؤ گے کہ وہ صحیح سالم غنیمتیں لوٹ کر آیا ہے تو تعزیت ہے کہ میرا تحفہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اللہ کی قسم خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ میرے سامان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی میرا نہیں خیال کہ سچ کہتے ہو، مگر سامان کھولا تو پکار اٹھی یہ وہی کپڑا ہے جو میں نے خود اپنے لختے جگر کو پہنایا تھا۔ وہ اللہ اکبر پکار اٹھی، اس کی خوشی دیدنی تھی، مگر بچی رو پڑی اور نڈال ہو کر گر پڑے۔ اس کی ماں اسے اٹھا کر لے گئی اور پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ میں اس کے سرانے بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگا، مگر وہ اپنے بابا اور بھیا کا نام لے لے کر روتی رہی، حتیٰ کہ وہ بھی انتقال کر گئے۔ اس کی ماں نے اسے اٹھایا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کان لگایا تو وہ کہہ رہی تھی کہ مولا اپنا خامد قربان کیا، اپنے بھائیوں کو قربان کیا، اب اپنا لخت جگر بھی وار دیا، بس یہ سوال ہے کہ مجھ سے راضی ہو جا اور جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دے۔ میں دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، مگر اس عورت نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں چاہتا تھا کہ میں کچھ مال دوں، نہ تو اس نے دروازہ کھولا اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیا۔ میں اس بہن اور بھائی کے غم میں اور اس عظیم ماں کے صبر پر حیران ہوتے ہوئے لوٹ آیا۔ پیارے دوستو، ابو قدامہ فرماتے ہیں یہی میرے جہادی سفر کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی راہ میں شہید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور غلامی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔